بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 66 ہے، جس میں ہم شاعر جحر بن خالد کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف مذکور نہیں، البتہ اشعار کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ان کو بیوی کی یاد آئی تھی سفر میں، تو یہ ابھی مرثیہ خواہ ہے، گویا یہ رثا کر رہا ہے، مرثیہ کر رہا ہے اپنی بیوی کی یاد میں۔ تو آئیے ان کے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال جحر بن خالد بن محمود بن عمرو ابن مرثد كلبية علق الفؤاد بذكرها كلبية علق الفؤاد بذكرها ما إن تزال ترى لها أهوالا فاقني حياءك لا أبا لك إنني في أرض فارس موثق أحوالا وإذا هلكت فلا تريدي عاجزا غسا ولا برما ولا معزالا واستبدلي ختنا لأهلك مثله يعطى الجزيل ويقتل الأبطال غير الجدير بأن تكون لقوحه ربا عليه ولا الفصيل عيالا۔ کلبیۃ، وہ کلبیہ یعنی بنو کلب سے تعلق رکھتی ہے۔ کلبیۃ، وہ عورت جس کا تعلق بنی کلب سے ہے۔ علق الفؤاد بذکرها، میرا دل اس کی یاد میں بندھا ہوا ہے۔ علقہ، لٹکا ہونا، علقہ یعنی کسی کے ساتھ دل کا اٹیچ ہو جانا یا لگ جانا، بذکرها اس کی یاد میں۔ ما ان تزال ترى لها احوالا، اور یعنی ہر وقت خیال آتا ہے نفس میں یا دل میں کہ ہمیشہ کہ اس کے لیے آفتیں دیکھتا ہے۔ ما ان تزال، کبھی بھی جب بھی وہ غائب ہوتی ہے، ترى لها احوالا، نفس اس کے لیے یہ سوچتی ہے کہ کسی آفت میں تو نہیں پھنس گئی، یعنی یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں اس پر مصیبت نہ آئی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کلبیہ جو عورت ہے مجھے ہر وقت یاد آتی ہے، اور میں یاد کرتے کرتے سوچتا ہوں کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں ہے۔ آگے ہے فَقْنَيْ حَيَاءَكِ لَا أَبًا لَكِ إِنَّنِي، پس اپنی حیا کو لازم پکڑ۔ اننی، لا ابن لکی، تیرا باپ نہ رہے، یہ عربی زبان میں بددعا کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس سے تنبیہ بھی مراد ہوتی ہے کہ اپنی حیا کو لازم پکڑ اور تیرا باپ نہ رہے اگر آپ نے اپنی حیا کو لازم نہ پکڑا تو اس کو گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی حیا کو سنبھالے رکھیں۔ اننی فی ارض فارس، میں ارض فارس میں مختلف حالات میں قید ہوں۔ موثق مقید، نیچے لکھا ہے مقید، حالت قید میں ہوں۔ فی ارض فارس، ارض فارس میں۔ احوالا، میرے اوپر بہت سارے حالات اور احوال ہیں۔ یہ جو لا ابا لکی ہے، تیرا باپ نہ رہے، جملہ دعائیہ بھی بن سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ باپ کی طرف سے مستغنی ہو کر خود اپنی حفاظت کی تجھے توفیق ہو، اور بددعا بھی ہو سکتا ہے کہ تیرا باپ مر جائے۔ تو یہاں فَقْنَيْ حَيَاءَكِ، احتفظ معنی حفاظت کرو اپنی حیا کی، آپ کا باپ مر جائے اگر آپ نے حیا کی حفاظت نہ کی، کیونکہ میں فی ارض فارس ہوں، موثق مقید احوالا، مختلف حالات سے دو چار ہوں۔ وَإِذَا هَلَكْتُ، اگر میں ہلاک ہو گیا، اگر میں مر گیا، فَلَا تُرِيدِي عَاجِزًا، تو کسی عاجز، کمزور، غصًا کمزور، برمًا بخیل، ولا معزالا، معزال کے معنی بخیل ہیں، اور برم کے معنی وہ شخص جو بخل کی وجہ سے جوا نہ کھیلے، یہاں اس سے بخیل مراد ہے۔ تو برمن بھی بخیل اور یہ بھی بخیل۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میں ہلاک ہو گیا تو اے کلبیہ، تو شادی نہ کرنا، نکاح نہ کرنا کسی عاجز سے، کسی ضعیف سے، کسی بخیل سے جو جوا نہ کھیل سکتا ہو۔ معزالاً یعنی جو سفر میں علیحدہ اترنے والا ہو، احمق ہو، احمق معنی جو غبی ہو یعنی کہ ذہین نہ ہو، اس سے شادی نہ کرنا۔
وَاسْتَبْدِلِي خَطَنًا لِأَهْلِكِ مِثْلُهُ، اور اپنے خاندان کے لیے میرے بدلے ایسا داماد ڈھونڈ، وَاسْتَبْدِلِي، اور آپ تبدیل کر لیں اور آپ ڈھونڈ لیں، خطناً ایسا داماد، خطن کہتے ہیں عربی میں داماد کو، لِأَهْلِكِ اپنے خاندان والوں کے لیے میرے بدلے، مثلہ کس کی طرح، یعطی الجزیل ویقتل الابطال، کہ وہ مال بھی دیتا ہو اور بہادروں کو مارتا بھی ہو، یعنی سخی اور بہادر ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے خاندان کے لیے ایسے آدمی کو تلاش کرنا کہ جو اعطا یعطی دیتا ہو، الجزیلہ کثیرہ، ویقتل قتل کرتا ہو، ابطال کس کو، ابطال کو، یعنی بڑے بڑے بہادروں کو۔ غیر الجدیر بان تکون لقوحہ، اور اس بات کا عادی نہ ہو کہ اس کی دودھ والی اونٹنی اس کی مالکہ ہو، اور نہ ایسا آدمی کہ اونٹنی کا بچہ اس کا عیال ہو۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ مہمانوں کو دودھ کے بجائے سارا دودھ اونٹنی کے بچے کو دے کہ وہ جلد کام آئے، کیونکہ یہ بخل کی علامت ہے۔ غیر الجدیری، جدیر یہاں پر یعنی کہ وہ ایسا بندہ ہو کہ جو اس کو دودھ دیتا ہو، اونٹنی کے بچے کو دودھ دیتا ہو، ربن علیہ مالکن علیہ وللفصیل عیال ولد الناقہ، ترجمہ ہے کہ وہ اس بات کا عادی نہ ہو کہ اس کی دودھ والی اونٹنی اس کی مالکہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کا مالک، ایسا بندہ تلاش کرو کہ وہ خود اونٹنی کا مالک ہو، نہ کہ اونٹنی اس کی مالکہ ہو، تو اسی لیے اس سے دودھ نکال کر اس کے بچے کو دیا کرو تاکہ وہ بہت جلد ہمیں کام آنے والا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال رشید بن رمیث العنبری باتوا نیاما وابن ہند لم ینم بات یقاسیہا غلام کالظلم خدلج الساقین خفاق القدم قد لفها اللیل لسواق حطم لیس براعی ابل ولا غنم ولا بجزار على ظہر وضم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پہلے تو اس کا تھوڑا سا ہم تعارف کروا دیں کہ رشید بن رمیث کون ہے۔ یہ جاہلی شاعر ہیں، بعض لوگوں نے اس کو مخضرمی بھی کہا ہے۔ جو آنے والے اشعار ہیں، شریح بن شرحبیل کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ رشید جو ہیں یہ شرحبیل اس کی تعریف کرنے میں لگا ہے۔ اس کا پس منظر یوں ہے کہ شریح نے یمن پر ڈاکہ ڈالا، غارت گری کی دوران ان دوران ربیعہ بن معدی کرب کو قتل کیا، یعنی اسی دوران اس نے ربیعہ بن معدی کرب کو قتل کیا اور قیس بن معدی کرب کی لڑکی کو گرفتار کر لیا۔ لڑکی کے بھائی اشعث بن قیس کو بہن کی گرفتاری پر سخت افسوس ہوا اور شریح کے پاس جا کر اس کی آزادی کا مطالبہ بلکہ درخواست کی اور کہا کہ میری بہن کے سر میں بالوں کو جتنی چوٹیاں ہیں، ہر چوٹی کے عوض 100 اونٹ دوں گا، لیکن شریح لڑکی حوالے کرنے پر راضی نہ ہوا اور قید ہی میں اپنے پاس رکھا، حتیٰ کہ وہ لڑکی پیاس کی شدت سے اس کے پاس مر گئی۔ شاعر اس ڈاکو کی بہادری کی تعریف کر کے کہتا ہے، شاعر جاہلی ہے، یہ تعریف کر رہا ہے ڈاکو کی کہ اس نے اس کی بہن کو آزاد نہ ہونے دیا، وہ وہیں پر مر گئی۔ باتوا نیاما وابن ہند لم ینم، لوگوں نے سوتے ہوئے رات گزاری۔ باتا مفرد ہے، باتو جمع ہے، باتو وہ سارے سو گئے، نیامن نیند کی حالت میں، وابن ہند ابن ہند یعنی شریح نہیں سویا، ابن ہند یعنی شریح نہیں سویا، اس کو تو یاد تھا کہ میری وہاں پر بہن ہے۔ باتوا نیاما وابن ہند لم ینم ما ناما بات یقاسیہا غلام کالظلم، کہتے ہیں کہ وہ رات بھر غارت گری کی مشقت اٹھاتا رہا، وہ بھی ریش تیر کی طرح سیدھا اور شریر بدن کا لڑکا ہے، وہ نہیں سویا۔ یقاسی، قاسا یقاسی بمعنی وہ اس شدت میں تھا اور اس غم میں مبتلا تھا کہ وہ کیسے اپنی بہن کو چھڑا سکے گا۔ بات یقاسیہا غلام کالظلم، ظلم کہتے ہیں بے پر کا تیر،
گویا کہ اس کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ خدلج الساقین خفاق القدم، اس کی تفصیل میں اور تشریح وصف یہ ہے کہ وہ لڑکا پرگوشت پنڈلیوں والا تھا، خدلج، جن کی پنڈلیاں گوشت سے بھری ہوئی ہوں، اس کو عربی میں خدلج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو پنڈلیاں ہیں وہ موٹی اور بھری ہوئی گوشت سے لبریز۔ خفاق القدم کا ترجمہ ہوگا قدموں کو حرکت دینے والا، متحرک قدم والا۔ قد لفها اللیل لسواق حطم، بے شک رات نے اس غارت گری کو ایک ایسے شخص کے لیے جمع کر دیا ہے جو اونٹوں کو ہنکاتا ہے اور دشمنوں کو توڑ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بہادری کو بتا رہا ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ یہ غلام ہے، چھوٹا سا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو پیر ہیں وہ اس طرح سے موٹے موٹے ہیں، متحرک القدم ہے، اور رات نے اس کی غارت گری کو لپیٹا ہوا ہے کہ ساری رات اس کے لیے ہی یہ غارت گریاں جمع ہوتی رہتی ہیں اور یہ اس کو کرتا ہے۔ لیس براعی ابل، وہ غلام جو ہے اونٹ اور بکریوں کو چرانے والا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، براعی ابل، راعی چرواہا، اونٹنیوں کا چرواہا نہیں ہے، ولا غنم اور نہ بکریوں کا، ولا بجزار علی ظہر وغم، اور نہ وہ قصاب ہے جو گوشت تختے کی پشت پر رکھ کر نہ بیچتا ہے، یعنی ذلیل پیشہ نہیں ہے، علی ظہر وغم، اور نہ وہ قصاب ہے یعنی گوشت بیچنے والا۔ تو یہ اس کی صفت بیان کر دی کہ وہ ڈاکو اتنا نڈر و دلیر تھا کہ اس نے لڑکی نہیں دی، بلکہ وہ وہیں پر مر گئی اور اس نے اپنا جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ امید ہے آج کا سبق بھی حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔